لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پر محمد. ارباب اعزاء، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت ہے کہ جس کے اندر واضح طور پر پروردگار عالم سلسلہ ولایت کو بیان کر رہا ہے کہ جان لو بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان ہر نعمت کی قدردانی کرے، جس شکل میں بھی انسان کے پاس اللہ نے نعمت دی ہو اس کی قدر کو جانے، اور اگر نعمت کی قدر کو نہیں جانا گیا تو سنت الہی یہ ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ یہ عزاداریاں، یہ فرش عزا، یہ گریہ وزاری، یہ توفیق جو ہمیں ہوئی ہے کہ ہم یہاں آئیں بیٹھیں، یہ پروردگار عالم کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو انسان غنیمت جانے۔ اور ہر امام اور ہر معصوم نے اس عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور باقاعدہ خود ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے امام حسین کی مظلومیت اور مصیبت پر گریہ کیا ہے، اور اپنے اصحاب کو باقاعدہ تاکید فرماتے تھے، اور جو یہ کام کرتا تھا اس کی تشویق فرماتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ بہت اہم حدیث ہے اور آج کے موضوع سے مرتبط ہے، میں خاص توجہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریے گا۔ فضیل چھٹے امام کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں، اور آپ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ کا ذکر کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا تجلسون و تحدثون، تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو؟ فرمایا نعم جعلت فداک، جی ہاں مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ تو امام نے فرمایا اِنَّا ذَلِكَ المجالس احبها، تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو تم بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو ہمارے بارے میں، ہمیں یہ مجلسیں بہت پسند ہیں۔ ذَلِكَ المجالس احبها، ہمیں یہ مجالس بہت پسند ہیں۔ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، اور بس تم لوگ ان مجالس میں ہمارے امر کو زندہ کرو، ہماری بات کو زندہ کرو، ہماری جو گفتگو ہے اس کو زندہ کرو، ہمارے امر کی حیات ہے یہ۔
یا فضیل، اے فضیل سنو، رحم اللہ من احیا امرنا، پروردگار اس کے شامل حال رحمت کو کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری بات کو زندہ کرتا ہے، ہماری جو اصل ہمارا پیغام ہے اس کو زندہ رکھتا ہے۔ یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده، اے فضیل جان لو کہ جو بھی ہماری گفتگو کرتا ہے یا جس کے سامنے ہماری بات ہوتی ہے، فخرج من عینہ، اور اگر اس کی آنکھوں سے ہماری مصیبت کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے، مثل جناح الذباب، عجیب ہے بات، عجیب ہے، کتنا چھوٹا آنسو؟ امام فرما رہے ہیں اگر مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ نم ہو جائے، آنسو نکل آئے تو کیا ہوتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں غفر اللہ لہ ذنوبہ ولکان اکثر من زبد البحر۔ آپ نے دیکھا ہے سمندر کے اوپر جھاگ، فوم جم جاتا ہے، ببلز آ جاتے ہیں، حباب آ جاتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر سمندر کے اس جھاگ اور اس ببلز کے برابر بھی گناہ کیے ہوں تو اس ایک مکھی کے اور مچھر کے پر کے برابر جو روئے ہو، پروردگار عالم اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے یہ جو ہم اور آپ یہاں کے بیٹھے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر، پروردگار عالم جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو خیر عطا کرے، اس کے ساتھ نیکی کرے، قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، اللہ کیا کرتا ہے کہ جس کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ خیر کرے، پروردگار عالم اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے، امام حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یعنی اب جس کے بھی دل میں امام حسین کی محبت ہے، پروردگار عالم نے اس کے ساتھ خیر کیا ہے، اور اس خیر کی نعمت کو انسان بہتر جانے، غنیمت سمجھے، فور گرانٹیڈ نہ لے لے۔ کچھ چیزیں عزیزان محترم، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے ہمسنوں، کچھ چیزیں انسان کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں اور ہم کو اس کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں نہیں معلوم اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ امام بارگاہ ہے، یہ سینٹر ہے، یہ چیزیں بن گئیں، جو نئی نسل ہے اس کو کیا معلوم کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اس کو کیا معلوم کتنے اس کے پیچھے جو ہے جتن ہوئے ہیں، اس کو کیا معلوم کتنی ہمارے بزرگوں نے، آپ کی بزرگوں نے، اس کمیونٹی کے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے، نہیں معلوم اس نئی نسل کو۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ باپ کروڑپتی ہو، ملینئر ہو، اور اپنے نالائق اولاد کے لیے لاکھوں روپیہ چھوڑ کر چلا جائے، کروڑوں پیسے چھوڑ کے چلا جائے، اگر نالائق بچہ ہے تو وہ 2 دن میں ختم کر دے گا، اگر اس کو نہیں معلوم کہ میرے باپ نے کتنی محنت سے سرمایہ جمع کیا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے، اور پروردگار عالم سلامت رکھے تمام قوم کے ان بزرگوں کو کہ جو خدمت کرتے ہیں، محترم جناب عبد الحسین حبیب صاحب اور تمام جتنے بزرگان ہیں، پروردگار ان کا سایہ قوم پر باقی اور ساری رکھے، ان کو صحت اور عافیت عطا کرے، اور جوانوں کے توفیق دے کہ وہ تمام محنتیں جو ہوئی ہیں ان کی قدردانی کریں۔ کبھی کبھار انسان کی توجہ نہیں ہوتی، مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گھر میں کتنے زینے ہیں تو آپ نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیے ہوں گے، آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ توجہ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ ہوتے تو آپ گنتے، آپ کی توجہ ہوتی۔ میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ سے بھی اس وقت میں سوال کروں کہ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، محسوس کریے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ نے اس سے پہلے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کا دل دھڑک رہا ہے توجہ کی تھی؟ ابھی تک پورے دن میں آپ نے صبح سے اٹھ کے شام تک ابھی تک توجہ کی کہ یہ سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، دل دھڑک رہا ہے؟ کیوں نہیں توجہ کی؟ کبھی کبھار نعمت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے، نعمت صحت، نعمت ایمان، دولت ایمان، کہ انسان اس کو بھول جاتا ہے، فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے، دھڑک رہا ہے دھڑک، لیکن جب خدا نہ خواستہ ہلکا سا کچھ ہوتا ہے ایشو تو فوراً دل پکڑ کے انسان بیٹھ جاتا ہے کہ ہائے میرا قلب، ہائے میرا دل۔ ہاں، توجہ نہیں ہوتی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ابھی تک آپ نے اپنی توجہ کی کہ آپ سانس لے رہے ہیں، گن کے سانس لیتے ہیں، آپ گن کے سانس نہیں لیتے، بس چل رہی ہے تو چل رہی ہے، لیکن جہاں خدا نہ خواستہ دم گھٹا ہلکا سا، انسان کو قدر، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمیں اتنی بڑی نعمت ولایت ملی ہے، یہ جو احیاء امر اہل بیت ہے، ہم اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی کر دی اور کسی بھی طریقے کا کمپرومائز کر لیا تو یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ بغاوت ہے،
یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ خیانت ہے. یہ ہمیں نعمت ملی ہے, اس کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے. مذاق تھا کربلا؟ یوں ہی ایک رسم ہے ہم آ جاتے ہیں رونے کے لیے؟ نہیں, ہم سوچیں کتنی بڑی قربانی, اور اس کے بعد بھی کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. عزیزان محترم, بعض لوگوں کا مزاج یہ, جہاں سے بات کو کل چھوڑا تھا وہیں میں آ رہا ہوں, بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں نیوٹرل رہیں, غیر جانبدارانہ عمل کریں, نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. دین میں یہ مذاق نہیں چلے گا. دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گرے ایریاز ڈھونڈیں. دیر آر نو گرے ایریاز, آئیدر وائٹ اور بلیک. آپ چوز کریں. میں خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ ہیٹریٹ کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور فلانا. مجھے خیال ہے, مجھے ہدایت ہے یہاں کے حالات کی, اور مجھے بتایا گیا, میں اس کا خیال رکھ کر بہت احتیاط سے اور احترام سے, کہ کسی کو ٹھیس نہ پہنچے. میرا کام یہ نہیں ہے کسی کو ٹھیس پہنچے, لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اہل بیت کے ذکر کے ساتھ خیانت نہ کروں. جو بات ہے اس کو امام کیا فرما رہے ہیں؟ من احیا امرنا, پروردگار عالم رحمت نازل کرے اس کے اوپر, جو ہمارے امر کو احیا کرے, ہمارے امر کو زندہ کرے, ہماری بات کو زندہ. کیا ہے اہل بیت کی بات؟ اہل بیت کی بات کیا ہے؟ میں ایک جگہ گیا, پتا چلا وہاں پر زیارت عاشورہ نہیں پڑھی جاتی. عجیب ہے, عجیب ہے. خدا بچائے ان مصیبتوں سے. اور آپ یہ نہ سوچئے نہیں ہم تو زیارت عاشورہ پڑھتے, کبھی ایسا ہو نہیں. کیسے یہ انفلٹریٹ ہوگا اور ہمارے اندر آئے گی, ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. زیارت عاشورہ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ یہ اتحاد کے خلاف ہے. کیوں اتحاد کے خلاف ہے؟ آپ کو پتہ ہے زیارت عاشورہ کیا؟ امام معصوم کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے. مفاتیح الجنان میں جہاں پہ شیخ عباس قمی نے زیارت عاشورہ نقل فرمائی ہے اور زیارت جامعہ نقل فرمائی ہے, وہاں جا کے دیکھیے امام زمانہ کی کون سی وہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ امام وقت آپ سے کہہ رہا ہے عاشورہ عاشورہ عاشورہ. امام زمانہ سے زیادہ آپ کو وحدت کی پڑی ہے. امام زمانہ امام وقت زیادہ وحدت کو سمجھتے ہیں کہ آپ توجہ کریں ان امور کے اوپر. نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں صاحب, نہ ادھر کی بات خراب ہو نہ ادھر کی بات خراب ہو. یہ نہیں ہو سکتا, دین میں یہ نہیں ہو سکتا. امام حسین, کل میں نے عرض کیا تھا, امام حسین علیہ السلام عبداللہ بن حر کے ایک خیمے میں گئے تھے اور کہا آؤ, تو کہا مولا میں تو دور دور اس لیے ہوں کہ نہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں نہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جانا چاہتا ہوں, میں بیچ میں رہنا چاہتا ہوں. نہ, امام نے کہا نہیں, اور امام نے چھوڑ دیا اس کو. امام گئے بلانے لیکن چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی ہدایت کے چکر میں خود گمراہ ہو جائیں. توجہ کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہم ہیں وہ یہ ہیں, تمہیں پسند ہے قبول کرو, نہیں پسند ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے پاس, ہمارا دین ہمارے پاس. ہم اہل بیت سے خیانت نہیں کر سکتے. ہم وہ بات بہت احترام سے, بہت اہتمام سے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی خاطر بیان کریں گے. پسند آئے قبول کرو, پسند نہ آئے قبول نہ کرو. انا ہدینا, پروردگار عالم فرما انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے, وما علینا الا البلاغ, ہم نے بتا دیا ہے یہ راستہ ہے. اب چاہے اس پہ آ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور چاہے کفران نعمت ادا کرو, انکار کر دو. نہیں, دیر آر نو گرے ایریاز. ہمیں یہ آج کل بتایا جا رہا ہے, بہت غور سے سنیے اس بات کو آج کل. اور یہ میں تاکید کرتا ہوں اپنے جوانوں سے خاص طور پر. امام فرماتے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ, پہلے حق کو پہچانو کیا ہے, پھر سمجھ میں آئے گا حق کیا ہے. ہر یوٹیوب پر آنے والی ویڈیو نہ دیکھا کریے. ہر وہ آدمی جو امامہ و قبا اور بڑی داڑھی و فلاں, ضروری نہیں کہ وہ حق دے رہا ہو, ضروری نہیں ہے وہ اہل بیت کی ہی بات. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں, بار بار لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حق بیان کر رہا ہو, نہیں ضروری ہے. کس نے کہا؟ خود رسول کے زمانے میں, ائمہ کے زمانے میں ایسی مثالیں موجود ہے, وقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. لہٰذا سمجھداری سے کام لیجئے. یہ نہیں ہو سکتی منافقت, ہپوکریسی, کہ آپ کہیں حسین بھی رضی اللہ عنہ, یزید بھی رضی اللہ عنہ. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دونوں کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں, نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یا یہ رضی اللہ ہے, یا اللہ ان سے, یا اللہ رسول کے نواسے سے راضی ہے, یا اللہ یزید سے راضی ہے. آپ ڈیسائیڈ کریے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. 2-2-4 والی بات ہے, کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں چوز کرنا ہے,
تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تمہیں یہ عقل دی گئی ہے، اس سے سمجھو کون حق پہ ہے کون باطل پر ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی رضی اللہ، اللہ ان سے راضی، یہ بھی رضی اللہ، اللہ ان سے راضی۔ اچھا کم از کم یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ رضی اللہ کا ملاک کتنا ہے۔ ہر وہ آدمی جو رضی اللہ ہے ممکن ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ یزیدیت چھپی ہو، لہٰذا بڑے غور سے قاعدے سے سمجھ کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم علی کو بھی چاہتے ہیں اور پھر علی کے دشمن بھی اور قاتل بھی نیک تھے، غلطی ہو گئی، نہیں ہو سکتا۔ ہم بنت رسول کو بھی چاہتے ہیں اور جو لوگ لکڑیاں لے کر آئے تھے آج جلا دی، لگا دی، غلطی ہو گئی، ان سے بھی کوئی بیر نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتی۔ دین کا مزاج سمجھیں عزیزوں، میرے بچے خاص طور پر توجہ دیں، یا ادھر ہے یا ادھر ہے، بیچ میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں۔ یا آپ جناب زہیر ابن قین نے کل آپ نے سنا کہ امام گئے وہ آئے، یا انسان عبداللہ بن حر ہے کہ امام گئے وہ نہیں آئے، یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیچ میں رہ کر کوئی راستہ ڈھونڈ لیں، نہ، یہ نیوٹرل پنا دین نے ہمیں نہیں سکھایا ہے، دین نے ہمیں نہیں بتا۔ ہاں دین ہمیں محبت سکھاتی ہے، دین ہمیں احترام سکھاتی ہے، دین ہمیں پیس اور ہارمنی کے ساتھ ایک معاشرے اور سوسائٹی میں رہنا سکھاتی ہے، لیکن محبت دین کا کور ہے، ولایت دین کا کور ہے، ولایت دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کھیل ہے، مذاق ہے؟ نہ، یہ ہمارے لیے بڑا اساسی۔ پروردگار عالم کس دین سے خوش ہوا؟ کس دین سے خوش ہوا؟ وہ دین کہ جو غدیر میں کامل ہوا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین کہ جو اللہ کے پیغمبر نے اعلان ولایت کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ دین کمپلیٹ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، توجہ کریں اس چیز کے اوپر، خاص توجہ کریں، بعض اوقات انسان کو ملاوٹی دین پسند آ جاتا ہے۔ پتہ ہے ملاوٹی دین کون سا ہوتا ہے؟ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، ہاں، وہ فلٹرڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب بہت سی باتیں ہیں اور بہرحال میں نے عرض کیا کہ مجھے موقع محل کا خیال بھی رکھنا ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہم کو اوریجنل سے زیادہ ڈپلیکیٹ چیز پسند آتی ہے، ہم کو اوریجنل سے زیادہ ڈپلیکیٹ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ مزاج دین کو سمجھیے کیا ہے مزاج۔ عزیزان محترم، بہت اہم بات کی طرف یہ بات ذہن میں آئی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور موضوع سے مرتبط ہے، یعنی الگ نہیں ہے، انشاءاللہ اس طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن یہ بات سنتے جائیے۔ کبھی کبھار ہم کو ہمارا دیکھیں دین کیا ہے، لا الہ الا اللہ انما ولیکم اللہ محمد رسول اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا علی ولی اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے، علی ولی اللہ ہمارا عقیدہ ہے، وخلیفتہ بلا فصل ہماری ولایت ہے۔ اللہ اکبر، اس کو سمجھیے۔ عقیدے کے اندر یہ ولایت کا مزاج اگر نہ ہو تو یہ بیکار ہے، یہ بیکار ہے۔ اگر ولایت کی روح نہ ہو تو یہ دین بیکار ہے۔ مزاج دین کو سمجھیے، دین کا مزاج ولایت پر قائم ہے۔ ولایت، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے سامنے کوئی میٹھا آیا، حلوہ آیا، آپ کہیں گے بھائی اس حلوے کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کہیں گے سویٹ، میٹھا ہے۔ کیسے پتہ؟ شکر ملی ہوئی اس کے اندر۔ آپ کے سامنے کوئی اچھا کھانا آیا، آپ کہیں گے اس کا ٹیسٹ کیا؟ آپ کہیں گے نمکین ہے۔ کیا؟ اس کے اندر نمک ملا ہوا ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک لطف ہے، ایک مزاج ہے، اس کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نہیں یہ کر سکتے کہ ہم اس ٹیسٹ کے بغیر دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو، میں نے عرض کیا تھا کہ آرٹیفیشل چیزوں کی ضرورت عادت ہو جاتی ہے۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ برگر دے دیجیے اور پیزا دے دیجیے اور یہ سب چیزیں دے دیجیے، بڑے شوق سے کھائیں گے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ پرانی ٹریڈیشنل اپنی پائے بنا کے دے دیجیے اور بریانی لا کے، وہ نہیں مزہ آئے گا ان کو چاہیے نوڈلز، ان کو چاہیے اسپیگیٹی، ان کو چاہیے پاستا، ان کو چاہیے یہ کیا، یہ فاسٹ مزاج ہو گیا ہے۔ آپ جو ہے وہ پیور دودھ لا کر کسی کو آج پلا دیجئے تو شاید پیٹ خراب ہو جائے۔ کیوں؟ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا۔
حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ دیسی گھی دے دیا آپ کہیں گے نہیں اسمیل آ رہی ہے. کیوں؟ مزاج بدل گئے ہیں، مزاج بدل گئے ہیں. آپ دودھ میں پانی ملا کے دے دیجئے، ہر ایک شوق سے پیے گا. یعنی ملاوٹ والی چیز ہم کو پسند آنے لگی ہے. ہمارے ہاضمے کمزور ہو گئے ہیں، ڈائجیشن میں کمزوری آ گئی ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمیں کیا چاہیے. ہمیں اس طرح دیا گیا ہے، برین واش کیا گیا ہے کہ ہم کو اوریجنل سے زیادہ آرٹیفیشل پسند آنے لگا ہے. دین کے ساتھ بھی یہی کھلواڑ ہو رہی ہے کہ آج ہم کو وہ دین دیا جا رہا ہے کہ جو آرٹیفیشل دین ہے، وہ دین جو رسول اکرم نے غدیر میں پہنچایا تھا، کربلا میں حسین نے حفاظت کی تھی، وہ دین نہیں رہا. دلیل مولانا دلیل دیجئے. دلیل یہ ہے کہ جب آپ کے اور ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو باقاعدہ لوگ آ کے کہیں گے کہ یہ تو نیا دین لے آئے. یہ آپ نیا دین لے کر کہاں سے آ گئے؟ آج بھی ذرا سا کوئی ہلکی سی ایسی بات ہو جائے اور ہم حقائق بیان کرنے لگے، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. ارے یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے. نہیں، جس کو پسند آئے گا وہ مانے گا، جس کو پسند نہیں آئے گا وہ نہیں مانے گا. آپ اپنے عقیدے کو نہیں چھپا. ہاں تقیے کا مرحلہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی نے اجازت، یہ سرمایہ ہے، اس کے ساتھ ہم خیانت نہیں کر سکتے. لوگوں کو کیا پسند آتا ہے؟ وہ مکسڈ دین، وہ ناخالص دین، وہ امپیورٹیز کے ساتھ ملا ہوا دین کہ جو یزید لے کر آ رہا تھا. امام حسین نے کیا کہا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. اے امام حسین، یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کہا پڑھتے ہیں. حج پہ نہیں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی بھی تو حج پہ سے میں چھوڑ کے آ رہا ہوں. کہا زکوٰۃ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. پھر کیا پرابلم ہے؟ کیا اصلاح کرنے نکلے ہیں؟ کہا یہ اصلی دین بھول گئے. اللہ اکبر، یہ اصلی دین بھول گئے. مولا کون سا ہے اصلی دین؟ اصلی دین وہ ہے جو میرے نانا اور میرے بابا نے بتایا تھا، وہ نہیں جو بنی امیہ بتا رہا ہے. اللہ، وہ نہیں. ولایت کیا ہے؟ ولایت کے مزے کو سمجھو میرے بچوں، میرے جوانوں. ولایت کے مزے، کوئی بھی آ کر آپ کو بتائے کہ اہل بیت کے دشمن نیک اور فلاں، اور یہ خیانت ہے جناب زہرا کے ساتھ. تمام رسول اکرم کی زحمات پر پانی پھیر دینے کے برابر ہے. اگر کوئی آپ کے یہ کہے کہ یہ نہیں ہو وہ نہیں فلاں، یہ نہیں ہے. ہمارا دین خالص کیا ہے؟ توجہ کریں. دین خالص وہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. جو چیز رسول نے دی ہے وہ دین خالص ہے. علی کی ولایت کے ساتھ دین خالص ہوتا ہے. علی کی ولایت سے دین فلٹر ہوتا ہے. علی کا ذکر اگر کسی کو پسند نہیں ہے، اس کے پاس دین خالص نہیں ہے. نہیں ہے، یہ فلٹر ہے ہمارا، یہ فلٹر ہے. اس کو لگا کے دیکھیے، اگر پسند آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آ رہا ہے نہیں ٹھیک ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے کہ انسان قیامت کے دن کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے وائے ہو مجھ پر، افسوس، ہائے. اب وہاں پر ہائے ہائے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کرنا تھا وہ یہاں کر چکے. ہائے وائے ہو مجھ پر، اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کبھی کبھار انسان وہاں جا کر افسوس کرے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس کی ہدایت کے چکر میں تھا، اس نے الٹا مجھے گمراہ کر دیا. اللہ اکبر. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب عقیدہ فاسد ہو گیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو مضبوطی سے تھامیں. ایک بات اور عرض کروں، توجہ کریے گا اس کے اوپر. مختلف انداز سے میں چاہ رہا ہوں آپ تک بات پہنچ جائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان یہ بیماری آ جائے. اور یہ ہو رہا ہے. آپ سب مجھ سے بہتر حالات کے اوپر آپ کی نظر ہے کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر والا آ کر ہم پر حملہ کرے، ہم سے کہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو. نہیں، اب معاملہ اندر سے ہے، اب معاملہ اندر سے خراب ہے. دیمک جب اندر سے لگنے لگے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. باہر آپ روک سکتے ہیں، لیکن اگر اندر میں آپ ہی کے لباس میں، آپ ہی کی شکل میں، آپ ہی کی بول چال اور اندازے میں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یاد رکھیے، پورے فروعات دین میں ہر جگہ آپ کو چھوٹ دی گئی ہے. آپ سفر پہ ہیں، نماز 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لیجئے، چھوٹ مل گئی آپ کو. آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، روزہ نہ رکھیے، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیجئے گا. پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ زکوٰۃ و خمس نہ دیجئے، کسی نے واجب نہیں کیا ہے.
چھوڑ دیا شریعت نے آپ کو. راستہ خراب ہے, امن نہیں ہے, حج پہ نہ جائیے, کسی نے نہیں منع روکا ہے, آپ واجب نہیں ہے حج پہ نہ جائیے. تمام شریعت, تمام تر شریعت, توجہ, تمام تر شریعت کے اندر چھوٹ ہے, لیکن جس چیز میں چھوٹ نہیں وہ عشق اور ولایت علی میں ہے, کہ اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر جیو یا مرو تمہیں ولایت علی پر رہنا ہے. اللہ پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں. کاش میں اپنے اس جو چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے. یہ بہت ضروری ہے, ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. سرکار سید و شہداء کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. کتنی اہمیت سے ہمیں یہ ملا ہے, کتنی اہتمام سے. آپ یہ دیکھیے اس وقت ویڈیوز ہمارے درمیان بہت چل رہی ہیں, ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ہم علی سے ہی محبت کرتے ہیں, ہم ان سے ہی محبت کرتے ہیں, ہم علی کی ولایت کو بھی مانتے ہیں, لیکن ان کا بھی دل سے نکل نہیں رہا ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں دین نے سکھایا. یہ دیمک ہے, یہ دیمک ہے, یہ ایمان کو کھوکھلا کر دے گی. کب یہ ضروری ہے سمجھنا. اگر کسی کے بیان سے, اگر کسی کی تقریر سے, اگر کسی کی ویڈیو, کسی کے جملے سے ہمارے دل میں جناب زہرا کے قاتل کی نسبت نرم گوشہ, محبت نہیں, نرم گوشہ آ جائے تو یہ رسول خدا کے دین کے ساتھ خیانت ہے, خیانت ہے. آپ سمجھے اس بات کو. ولایت یعنی کھیل تماشا, ولایت یعنی کھیل تماشا, مذاق بنا رکھا ہے دین کا. امام جب آئیں گے تو یہی لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں گے مولا سب کچھ اچھا چل رہا تھا, آپ کیوں زحمت کی آپ نے, ہم تو چلا رہے تھے, ہم تو دین برباد کر رہے تھے. لوگ کہیں گے نیا دین لے کر آ گئے آپ, یہ نیا دین ہے. وہ دین, وہ حقائق جو اب بیان لوگ, دیکھیں میں عرض کرتا, لوگوں کا ہاضمہ کمزور ہو گیا ہے, لوگ تحمل نہیں کر پاتے. وہ حقائق جیسے ہی بیان ہونے لگتے ہیں لوگ فوراً نصیری ہو گئے اور مقصر ہو گئے اور غالی ہو گئے اور فلاں ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ناخالص دین کی عادت ہو گئی ہے. ہم کو اتنا بتایا گیا ہے, ہم کو اتنا سکھایا گیا ہے, اتنا زیادہ برین واش کر دیا گیا ہے کہ ہم روایات ائمہ سے دور ہو گئے. روایات سے جب آپ دور ہو جائیں گے, آپ متن دین, بطن دین, عمق دین, روح دین سے جب دور ہو جائیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا کیا ہو رہا ہے. مولانا ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. حق جانیے, اعرف الحق تعرف اہلہ, امام فرماتے ہیں حق پہچان لو کیا ہے, تمہیں سمجھ میں آئے گا اہل حق کون ہے. اہل حق کو سمجھنا ہے, ہم کس کی تقریر سنیں. یہ دیکھو کتنا زیادہ اہل بیت کا مدافع ہے. یہ دیکھیے, توجہ کریے, بس ایک بات کہہ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل. بہت سی باتیں ہیں لیکن بس وقت نہیں ہے کہ ہر چیز میں ڈیٹیل میں جایا جائے. یہ بات سمجھ لینا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دین کو لیں کہ جو ائمہ اطہار نے ہم کو دیا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی, دیکھیے امام حسین اور اہل بیت اطہار کمال ہیں, کمال. آپ ایک اچھا سا خوشبودار پھول لا کر کسی کو دیجیے گا تو کسی بھی دین کا ہو, کسی بھی مکتب فکر کا ہو, مسلمان ہو, مسیحی ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس پھول کو دیکھ کر کہے گا بڑا خوبصورت پھول ہے, بڑا خوشبودار پھول ہے. یعنی کمال کو ہر ایک پسند کرتا ہے, ہاں اچھائی کو ہر ایک پسند کرتا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے ہی ایسے, حسین ہے ایسے کہ ہر ایک محبت کرتا ہے, ہر ایک عشق کرتا ہے, ہر ایک ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. لیکن یاد رکھیے محبت معیار دین نہیں ہے. اللہ اکبر, بہت اہم چیز ہے محبت. جو بھی محبت کی بات کرے آپ سنیے, سن لیجئے, لیکن اس کو اپنا عقیدہ نہ بنائیے. چونکہ ولایت
کافی نہیں ہے، تولا کافی نہیں ہے. ولایت کے اندر تولا تبرہ دونوں چھپی ہوئی ہے. میں بار بار اس پہ تاکید کر رہا ہوں کہ وہ شخص کہ جو صرف اہل بیت کے فضائل بیان کر کر گمراہ کر دے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرتا ہے یا نہیں. یہ اہم فلٹر ہے. یہ جو ہمارے علماء نے، آپ گنیے، میرے بچے میرے لیے گنے، فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی از منکر، تولا، اور آخر میں کیا ہے؟ یعنی آخر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کبھی غور کیا آخر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تولا سے بھی بعد میں تبرہ ہے. تبرہ یعنی کیا؟ برائی سے دوری. برائی سے تبرہ یعنی کیا؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ بولیے. تبرہ یعنی برائی سے دوری. ڈر، گھبرائیے نہیں. دیکھیں یہی گھبراہٹ نکالنا ہے، یہی پریشانی نکالنا ہے. تبرہ جیسی نام تبرہ یا انسان تبرہ عبادت ہے. یہ خطوط وہ ہیں کہ جو رسول اکرم نے غدیر میں ہمارے لیے کھینچے ہیں. یہ رسول اکرم کی تعلیم ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا. اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی سے دشمنی کرے. کے دشمنوں پہ لعنت، محمد والے محمد صلوات. توجہ کریں، ڈریے نہیں، یہ رسول کا دین ہے. یہی اصلی دین ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. یہی اصلی حقیقی غدیری دین ہے. اللہ اکبر. یہی دین ہے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے. وہ جو وہاں سقیفہ میں ہوا وہ نقلی تھا، وہ نقلی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہاں یہ بتایا گیا کہ جو رسول نے کہا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور یہ کھلی کتاب ہے. یہ کھلی کتاب ہے. بھئی اگر ہمیں عقیدہ، ہمارا عقیدہ نہیں پسند ہے، گولی مار دو گے، جان لے لو گے، لے لو جان لے لو، گولی مار دو. لیکن ہم اپنے عقیدے سے تو نہیں ہٹ سکتے. ہمارے آباء و اجداد نے خون دیا، ہمارا بھی خون لے لو. یاد رکھیے ولایت پر چلنا بہت آسان نہیں ہے. ولایت پر قائم رہنے کے اب نہ سمجھیے ہم لڈو پیڑے کھا کر ولایت اہل بیت کو نا 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 نا. اگر اس بات کے منتظر ہے تو پھر کہیں اور جگہ انسان تلاش کر لے. یہ سخت جگہ ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے، یہاں آزمائش ہوتی ہے، یہاں کربلا سجتی ہے. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کھیل تماشا بنا رکھا ہے. یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، اس کو لے لو، اس کو. کسی کی ہم آؤ بگت اور کسی کی خوش آمد میں ہم اپنے عقائد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. توجہ کریں، خاص طور پر توجہ کریں. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم کبھی بھی اس سے متاثر نہ ہوں کہ جو صرف اہل بیت کی محبت کی بات کرے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ توجہ کریں، جو فروعات میں آخر میں تبرہ رکھا گیا ہے، در حقیقت یہ تبرہ وہ فلٹر ہے کہ جس سے چھن کر اور فلٹر ہو کر آپ کی عبادتیں اللہ تک پہنچیں گی. یہ خالص عبادتیں اس وقت ہوں گی جب تبرہ کے فلٹر سے گزریں. نہیں ہے اگر براعت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. نہ ان سے بھی ہے، ان سے بھی ہے، اور نہ یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا. دین میں یہ سب نہیں ہے. دین میں کوئی تکلفات نہیں ہے. دین میں یا یہ ہے یا وہ ہے. لہٰذا ہم کو اہل بیت نے، ہم کو کربلا نے یہی سکھایا. اور جب بھی امام نے کسی کو بلایا، اگر وہ صدق نیت رکھتا تھا تو آیا، اور اگر نہیں تو نہیں آیا. کتنے ایسے تھے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کتنے ایسے تھے کہ جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کتنے ایسے تھے جو کربلا میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہم جانتے ہیں آپ رسول کے نواسے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، پھر کیوں مارنے آ گئے؟ کہا بغضاً لابیک. آپ بغضاً لابیک، علی کا بغض ہے، یہ بغض ہے، یہ عداوت ہے. آپ محبت کر سکتے ہیں ان سے؟ ہاں ہم ساتھ میں رہ سکتے ہیں. دیکھیے توجہ کریں، میں وقت بالکل نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کسی کی دشمنی ہے اور آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ احتمال ہے کہ آپ ہم سے بھی محبت کریں، ہمارے دشمن سے بھی محبت کریں. ہو سکتا ہے یہ ان تعلقات میں ممکن ہے، دنیاوی تعلقات میں. ایک مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان طلاق ہو جائے خدا نخواستہ اور دونوں الگ ہو جائیں،
تو جو بچہ ہے وہ ماں سے بھی محبت کرے گا، باپ سے بھی محبت کرے گا. وہ دونوں آپس میں جدا ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر دونوں سے وہ بچہ محبت کرے گا. یہ ایک انسان کا فطری تقاضا ہے. لیکن جب بات، کنفیوز نہ کریے اپنے آپ کو، یہ میٹھی میٹھی گولیاں ہم لوگوں کو دے دی جاتی ہیں، ہاں یہ لالی پاپ دے کر بہلایا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو یہ جو ہے وہ چابی بھر دی جاتی ہے کہ دیکھو مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بھی فضائل پڑھے تھے، ان کے گھر میں ان کی بیٹی تھی، ان کے بیٹی کا ان کا گھر میں تھا، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے فلاں ہوا. یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بات سمپل یہ ہے کہ اگر دنیا میں تعلقات میں یہ ممکن ہے، لیکن جب بات ولایت کی ہوتی ہے تو ولایت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں اور اس کے دشمن سے بھی محبت کریں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر رسول کی ولایت میں ہیں تو پھر رسول کے دشمن پر لعنت کرنا پڑے گی. آپ اگر اللہ کی ولایت میں ہیں تو ابلیس پر لعنت کرنا پڑے گی. یہ دین ہے، یہ اساس ہے. نبی کی بیٹی سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے، حسین سے اگر محبت ہے تو پھر یزید پر لعنت کرنا پڑے گی. قاتل امام حسین، قاتل نواس رسول. عزیزان محترم، امام حسین نے سب کی ہدایت کی، سب کو بلایا. جس کی توفیق تھی وہ آیا، جس کی توفیق نہیں تھی وہ نہیں آیا. اور کچھ کو تو امام نے خط لکھ کر بلایا. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت نام ہے حبیب. نام کے اندر مٹھاس ہے، حبیب نام کے اندر شیرینی ہے. کون حبیب؟ کہ جو بچپن میں امام حسین سے اتنی محبت کرتے تھے. لیکن محبت اگر ہے تو پھر محبت کے ساتھ ساتھ دکھانا پڑے گا. بچپن میں کیا تھا کردار جناب حبیب کا؟ کہ جناب امام حسین آگے آگے چلتے تھے، جناب حبیب پیچھے پیچھے، اور امام حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر سر و صورت پہ لگاتے تھے. یہ ہے حبیب. اے حبیب، اتنی محبت ہے بچپن میں. امام حسین نے کیا لکھا؟ حبیب من رجل من حسین الغریب من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ. ہاں، حبیب ابن مظاہر الاسدی. اور اے حبیب، تم ہماری قرابت کو رسول اکرم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہو. آؤ اور آ کر ہماری مدد کرو، ہم گھر گئے نرغ اعداء میں. یہ کون ہے؟ رجل الفقیہ. امام حسین نے جب بلایا ہے تو حبیب آئے ہیں، اپنی محبت کا جو ثبوت ہے وہ پیش کیا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے ہم جانیں کہ امام حسین نے کس کس طرح لوگوں کو بلایا. اور کیا ہے تاریخ؟ 6 اور 7 محرم ہو رہی ہے. کربلا میں مستقل فوج پر فوج آ رہی ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب بھی کوئی فوج آتی ہے تو طریقہ کار یہ تھا فوج کا کہ جب بھی کوئی فوج آتی تھی تو ساتھ میں شور اور غول اور ڈرم اور ڈھولک طبل بجتا تھا. اور یہ ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ فوج جو ہے وہ اپنے سامنے والے کے دل میں خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا کرے. جب بھی کوئی آتا تھا لشکر تو اس ہیبت کے ساتھ آتا تھا. اور جب یہ شور اور غل ہوتا تھا تو جناب زینب تڑپ جاتی تھی اور پوچھتی تھی، اے فضہ یہ بتاؤ یہ کیسا شور ہے؟ یہ کون لوگ آئے ہیں کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کربلا کو ہلائے ہوئے ہیں؟ میرا دل گھبراتا ہے. بتایا کہ علی کی بیٹی یہ خولی آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی ہنگامہ، وہی ڈھول اور باجے. پھر پوچھا کون آیا ہے؟ کہا یہ شمر آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا اب کون آیا ہے؟ کہا یہ عمر سعد آیا. آتے رہے لشکر پہ لشکر آ رہے. ایک مرتبہ جناب زینب مستر نے امام حسین کو بلایا اور کہا ہے بھیا میں کب سے دیکھ رہی ہوں دشمن پہ دشمن آئے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا دنیا میں آپ کا اب کوئی بھی دوست ایسا نہیں بچا کہ جو آپ کی مدد کو آ جائے؟ اللہ اکبر. کہا ہے زینب ایک ہے کہ جس کو میں بلانا چاہتا ہوں. کون ہے؟ کہا حبیب، میرا حبیب ہے. امام حسین نے خط لکھا. قاصد خط کو لے کر کوفے میں گیا بڑی احتیاط سے. کوفہ بڑا پورا شوب زمانہ ہے کوفے کا. دق الباب کیا. کون ہے دروازے پر؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کی طرف سے خط لے کر آیا ہوں. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے حبیب پہنچے ہیں قاصد کے پاس. کیا لے کر آیا ہے؟ خط دیا امام حسین کا.
حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، ادب سے کھولا، مضمون خط سے آگاہ ہوئے اور جا کر اپنی زوجہ کے پاس بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حسین نے خط لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے خط میں؟ حسین بلا رہے ہیں کربلا۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ حسین نرغ اعداء میں گھر چکے ہیں۔ تو حبیب آپ کا کیا خیال ہے؟ حبیب نے کہا کہ مجھ سے کیا مطلب، یہ سیاسی معاملات ہیں، مجھ سے کیا مطلب۔ ایک مرتبہ اس مؤمنہ عورت کو، خاتون کو جوش آ گیا، غضب کے عالم میں آ کے کہتی ہیں کہ حبیب تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ فرزند زہرا کربلا میں نرغ اعداء میں گھر گیا اور تم مدد کے لیے نہیں جاؤ گے۔ ایک مرتبہ اس شیر زن نے اپنی چادر کو اتارا اور حبیب سے کہا حبیب اپنی تلوار مجھے دو اور میری چادر اوڑھ کے تم بیٹھ جاؤ، میں حسین کی نصرت کو جاؤں گی۔ جناب حبیب نے ایک مرتبہ کہا جزاک اللہ، میں تو صرف تیرا امتحان لے رہا تھا، مجھے کیا معلوم تیرے دل میں بھی عشق حسین ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے غلام کے حوالے اپنا گھوڑا کیا اور کہا جا کر فلاں جگہ پر مجھ سے ملاقات کرنا۔ جناب حبیب بڑی احتیاط سے گئے ہیں اور پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی، اور جب دیر ہو گئی، مقاتل کا جملہ یہ ہے کہ جناب حبیب نے دیکھا اجرکم اللہ، خوب روئیں گے، آج اس کی شہادت کا غم منانا ہے کہ جس کو امام نے خود بلایا ہے، کہ جس کو جناب زینب نے سلام۔ جناب حبیب کا مقام کیا ہے؟ کربلا میں جب آپ زیارت کو جائیے گا، پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ جب آپ زیارت میں جائیے گا تو دیکھیے گا جناب حبیب کا الگ سے مزار ہے، الگ مقام ہے جناب حبیب کا۔ گریا اور ظاہری میں کمی نہیں ہونا چاہیے، کچھ دقیقے اگر دیر ہو جائے اور امام کی خدمت میں رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاریخ سنیے، جناب حبیب نے ایک مرتبہ کیا غضب کا عالم دیکھا کہ غلام ہے اور غلام اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈالے کچھ بول رہا ہے۔ جناب حبیب قریب آئے اور قریب آنے کے بعد کیا سنتے ہیں کہ غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے فرس، تو آنسو کیوں بہاتا ہے؟ دیکھ اگر حبیب نہ آئے تو میں تجھے لے کر کربلا جاؤں گا اور نصرت حسین میں ہم دونوں اپنی جان نثار کر دیں گے۔ حبیب نے سر و صورت کو پیٹا، اللہ اللہ، فرزند زہرا پر کیا وقت آ گیا کہ آج غلام میرے آقا کے اوپر جان نثاری کی باتیں کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیا غربت ہے امام حسین کی کہ غلام چاہتے ہیں کہ ان کی جان نثار ہو جائے اور میں آقا کا غلام زندہ رہوں۔ حبیب فوراً گھوڑا ہاتھ میں لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے۔ بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ آہٹ محسوس ہوئی، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو غلام دبے پاؤں آ رہا ہے۔ کہا اے شخص، اے غلام، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو جا اپنی زندگی بسر کر۔ کہا نہیں آقا، میں نہیں جا سکتا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ غلام کو اپنے ساتھ لیا اور کربلا میں اب داخل ہونے والے ہیں۔ وہ حبیب جانتے ہیں کربلا میں امام حسین نے 12 علم سجائے تھے، 12 علم سجائے تھے، اور ان میں سب سے جو بڑا علم تھا وہ جناب ابو الفضل عباس علمدار امام حسین کو عطا کیا، اور ایک ایک کر کے سب کو سب کا علم دیا۔ ایک علم جب بچ گیا تو امام حسین نے اس علم کو کنارے رکھ دیا۔ سب نے پوچھا کہ آقا یہ علم کس کا ہے؟ کہا وہ کہ جو کوفے سے آئے گا، وہ کہ جو میرے بچپن کا دوست ہے، وہ کہ جو حبیب ابن مظاہر ہے، وہ آنے والا ہے اور میں حسین اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ پورا امام حسین کا حلقہ انتظار میں ہے کہ حبیب کب آئیں گے۔ بس ایک مرتبہ کوفے کی جانب سے خاک اٹھی، لوگوں کو احساس ہوا کوئی آ رہا ہے، جاؤ عباس جا کے دیکھو کون آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ خبر آئی کہ حبیب آ رہے ہیں، حسین کے دوست حبیب آ رہے۔ ذرا سننا عزیزو، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، زینب مستر کے دل پر کیا گزر رہی تھی سننا۔ ایک مرتبہ سنا حبیب آ رہے ہیں۔ حبیب کا استقبال کیسے ہوا؟ نعرہ تکبیر کے ساتھ ہوا، صلوات و سلام کے ساتھ ہوا۔ حبیب کو جناب امام حسین کے انصار نے اپنے حلقے میں لیا، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وہ علم کہ جو امام حسین نے کنارے رکھ دیا تھا
وہ لا کے حبیب کے ہاتھ میں دیا گیا. اے حبیب لو, یہ حسین علیہ السلام نے تمہارا علم الگ کر کے رکھا تھا, ہمیں تمہارا انتظار تھا. ایک مرتبہ ان خوشی کی آوازوں کو جناب زینب نے سنا, علی اکبر کو بلایا, اے بیٹا علی اکبر یہ خوشی کی آوازیں کیسی ہیں؟ جناب علی اکبر نے بتایا, اے بوبی اماں, میرے بابا کے بچپن کے دوست حبیب ہمارے لشکر میں آ گئے ہیں. جناب زینب کو نہ جانے کتنا سکون ملا, مجھے نہیں معلوم کتنا سکون ملا. بس یہ سمجھ لو وہ زینب کہ جو دشمنوں کے آنے سے ابھی تک پریشان تھی, مضطرب اور مضطر تھی, مستقل گھبرائی تھی, ایک مرتبہ اپنے سکون اور اطمینان کو اس طرح ظاہر کیا, اے میرے بیٹا علی اکبر جا کے چچا حبیب کو مجھ زینب کا سلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی اکبر آئے, اے چچا حبیب, اے چچا حبیب آپ کو مبارک ہو, میری پھوپھی نے آپ کو سلام کہا ہے. حبیب نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. ارے ارے یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ مجھ پر غلاموں پر آل رسول سلام بھجوائیں. لو عزیزوں, عاشور کا دن آیا. امام حسین نے کہا, اے حبیب جاؤ اور جا کے ان دشمنوں سے اتنی مہلت لے لو کہ ہم نماز با جماعت ادا کر لیں. جناب حبیب جاتے ہیں اور جانے کے بعد اشقیاء سے کہتے ہیں کہ میرے آقا سید و سردار چاہتے ہیں کچھ دیر تاخیر کے ساتھ جنگ شروع ہو. آقا چاہتے ہیں کہ نماز ادا کریں. اجرکم اللہ. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. آخری ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. خوب مصاب ہوں گے, خوب آنسو بہائیں گے امام حسین کے اس صحابی کے اوپر کہ جس کو امام نے فقی کہا, کہ جس کے اوپر زینب نے سلام بھیجا, کہ جس کو امام نے گنج شہیدہ میں سب کے ساتھ نہ رکھا, ایک الگ سے مقام بنایا. جناب حبیب نے کہا, اے اشقیاء میرا آقا نماز پڑھنا چاہتا ہے. ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے امام کی شان مبارک میں توہین کی. جناب حبیب کو برداشت نہ ہوا, جناب حبیب نے تلوار کو بے نیام کیا. وہیں میدان کارزار سے امام علیہ السلام پر سلام کیا, کہا آقا اب انشاءاللہ جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ نماز ادا کریں گے. آقا مجھے اجازت دیجئے, میں جا رہا ہوں, مجھ پر واجب ہے کہ اس کا جواب دوں. یہ ہے ولایت کا اثر. امام کی اجازت لی اور جناب حبیب تلوار کو بے نیام کر کے آگے بڑھے ہیں اور اس دشمن کو واصل جہنم کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا. اس عالم میں, اس بزرگی میں اس طرح شجاعت سے لڑ رہے تھے کہ جس طرح کوئی نوجوان لڑتا ہے. بھوک و پیاس کی کوئی شدت محسوس نہیں ہو رہی تھی. جناب حبیب وار پہ وار کرتے ہیں, حملے پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن آخر کب تک لڑتے. ایک مرتبہ ایک شقی نے چھپ کے ایک ایسا سر پر وار کیا کہ جناب حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے اور اب دوبارہ اٹھنا چاہتے ہیں. جیسے ہی دوبارہ اٹھنا چاہتے ہیں, ایک اور ظالم آیا, اس نے ایک اور اسی جگہ وار کیا. اللہ عزیزو, قیامت ہوئی, حبیب کے سر و تن میں جدائی ہو گئی, عاشورہ بپا ہو گئی, کاروان اسیر ہو گیا. یہ کاروان اسیر ہو کر کربلا سے کوفے جاتا ہے, اور جب یہ کاروان کوفے پہنچا تو خبر ہوئی حبیب کی زوجہ کو, خبر ہوئی حبیب کے بیٹے کو. تاریخیں بتاتی ہیں, صحاب الرحمہ نے لکھا ہے, اس واقعے کو درج کیا ہے کہ حبیب کا ایک بیٹا ہے کہ جس کا نام قاسم ابن حبیب ہے, اور یہ 18-20 سال کا جوان, کڑیل جوان ہے. ایک مرتبہ آتا ہے, اپنے باپ کے سر کو گھوڑے کی گردن سے لٹکا دیکھ کر آنسو بہا کر کہتا ہے, اے ظالم اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ وہ ملعون کہتا ہے میں نے قتل کیا. حبیب کا بیٹا قاسم کہتا ہے کہ لا اس سر کو مجھے دے دے. کہ وہ ظالم کہتا ہے کہ اے جوان تو اس سر کا کیا کرے گا؟ میں یہ سر تجھے نہیں دے سکتا, میں اس سر کے بدلے حاکم شام سے بہت بڑا انعام حاصل کروں گا. قاسم نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں, یہ میرا باپ ہے, یہ حبیب ابن مظاہر اسدی ہے, میں اس کا بیٹا ہوں, مجھے یہ سر دے دے میرے باپ کا, میں اس کو لے جا کر دفنا دوں. عزیزو ذرا سا سنو, غور سے سننا اس مصائب کے جملے کو, اور ذرا احساس کرنا کہ ایک جوان کی تمنا اپنے باپ کے لیے کیا ہوتی ہے. ایک
ایک جوان بیٹی کی تمنا، ایک جوان بیٹے کی تمنا، غور کرنا، وہ شخص جناب قاسم ابن حبیب کو دھکا دے کر چلا جاتا ہے۔ قاسم ابن حبیب نے ہار نہیں مانی، مستقل تعقیب میں رہے، پیچھے پیچھے رہے، اس طاق میں رہے کہ کب مجھے فرصت ملے اور کب میں اپنے بابا کا سر اپنے آغوش میں لے لوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ ہے مصائب کا، مجلس ختم ہو گئی، خوب گریہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، رات کا اندھیرا ہے، قاسم ابن حسن نے دیکھا کہ وہ لعین وہ شقی کہ جس کے پاس جناب حبیب کا سر تھا وہ سو رہا ہے۔ بس وقت کو غنیمت سمجھا، قاسم ابن حبیب نے اپنا خنجر نکالا اور اس ظالم کو واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کر کے ایک مرتبہ حبیب کا سر اپنی آغوش میں لیا، حبیب کے سر سے خاک اور خون کو ہٹایا۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگارا کسی جوان کو یہ وقت نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ حبیب کا کڑیل جوان بیٹا اپنے باپ کے سر کو لے کر بڑی شجاعت اور فخر سے آگے آگے جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے، ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کی توہین نہیں کرتے۔ پاس میں بیٹھے سید سجاد اس جملے کو سن رہے تھے، حبیب کا بیٹا، اس کو باپ کا سر مل، اے بابا، اے بابا، آپ کا بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، میں آپ کو دفنا۔ ماتم حسین۔